خدیجہ جانیا اپنا ہماری جان سے پیارا ہے، خدیجہ جانیا اپنا. نستعين يا الله يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على النبي المحترم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، برادران اسلام اور اسلامی خواتین، آج کا دن یقیناً ملکانہ میگھون بسیٹھا سنولی نظرہ اور اس علاقے میں جتنی بھی آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں، ان سب کے لیے مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آج کی شب آپ کے علاقے میں ایک ایسا عظیم الشان کام ہونے والا ہے کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ملکانہ کی سرزمین پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ حسین منظر اور وہ خوبصورت پروگرام ہم لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے. اس پروگرام کے اندر حدیث پاک کی عظیم الشان کتاب بخاری شریف کا افتتاح ہوگا. چونکہ حدیث پاک کی عظیم کتاب بخاری شریف کا آغاز ہونا ہے تو میں دو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو ہمیں یہ یاد آتی ہے کہ مجھے دارالعلوم دیوبند سے انعام کے طور پر بخاری شریف کا 2 نسخہ ملا ہوا ہے. تو اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے میں بخاری شریف کھولے ہوئے بیٹھا ہوا تھا تو گاؤں کے ایک نمازی آدمی تھے، جاہل لیکن نمازی تھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ مولانا اتنی لمبی چوڑی اور موٹی کتاب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ چچا یہ بخاری شریف ہے. ایسا معلوم ہوا کہ ان کا ایمان تازہ ہو گیا اور ان کے جسم کے اندر نور اور روشنی پیدا ہو گئی. کہنے لگے اچھا یہ بخاری شریف ہے. جاہل آدمی تھے، اچھے آدمی تھے. کہا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ چچا اس کتاب کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، یعنی نماز کے احکام کا بیان ہے. کتاب الزکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہیں. کتاب الصوم ہے، روزہ کے مسائل ہیں. کتاب الحج ہے، حج کے مسائل ہیں. کتاب البیوع ہے، تجارت کے مسائل ہیں. کتاب النکاح ہے، نکاح کے مسائل ہیں. کتاب الطلاق ہے، طلاق کے مسائل ہیں. اور ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان تمام مسائل کا تذکرہ حدیث کی تمام
اندر موجود ہے۔ بیچارے تعجب کرنے لگے، اچھا بہرحال تو حدیث کے معنی بات کے آتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی بات کو تو بات کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زبان سے نکلے ہوئے فرمودات کو، الفاظ کو حدیث کہا جاتا ہے، اور انہی باتوں کے مجموعے کو حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ اور وہی حدیث پاک کی کتاب کبھی بخاری شریف کی شکل میں، کبھی ترمذی شریف کی شکل میں، ابو داؤد کی شکل میں، نسائی کی شکل میں، اور ابن ماجہ کی شکل میں، اور سینکڑوں حدیث پاک کی کتابیں ہیں جن کا نام ہم اور آپ سنتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ سنانا ہے، مولانا محمد علی صاحب قلی بازار کانپور کے اندر ایک مشہور مدرسہ ہے، انہیں وہاں پڑھانے کا موقع ملا ہے، اور وہاں سے ایک ماہنامہ نکلتا ہے، اور اس ماہنامے کا نام ہے ہادی۔ بالا صاحب کے اندر آیا کرتا تھا ایک نسخہ، اس ماہنامہ ہادی کا میرے ہاتھ میں آیا اور میں نے اس کا مطالعہ کیا، تو اس ماہنامہ ہادی کے اندر حدیث پاک کے حوالے سے ایک زبردست واقعہ لکھا ہوا۔ اللہ اکبر، مئی کی پہلی تاریخ کو پوری دنیا کے اندر سارے سیاسی لیڈران یوم مزدور مناتے ہیں کہ آج اس بات کا دن ہے کہ مزدوروں کو اس کی مزدوری دی جائے، اس کا حق دیا جائے اور مزدوری میں اضافہ کیا جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی لیڈران یکم مئی کو یوم مزدور کے عنوان سے جو بھاشن کرتے ہیں، خطاب اور بیان کرتے ہیں، یہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے 1400 سال پہلے حدیث پاک بیان فرمایا کہ عاد العجیر عجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ کہے لوگوں، اگر تم کسی کو مزدوری پہ لاتے ہو اور کسی کو تم کام کرانے کے لیے لاتے ہو تو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے اور اس کا پسینہ سوکھ جائے، تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ تم مزدور کی مزدوری ادا کرو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اصل واقعہ سنانا یہ ہے کہ اس ماہنامہ ہادی کے اندر کسی پاک حدیث پاک کے حوالے سے اس حدیث پاک کا ترجمہ تھا، مفہوم تھا، مطلب تھا اور واقعہ تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ چنئی مدراس کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک مسلمان تھا، اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک دینی کتاب تھی۔ وہ دینی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مطالعہ کرتے ہوئے جب اس کی نگاہ اس حدیث پاک میں پہنچتی ہے کہ میرے آقا نے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو اور اس کا حق دے دو۔ حدیث کا مطالعہ کرنے والا کمپنی کا مالک ہے، مسلمان ہے، صالح ہے، دیندار ہے، کہا ہے ہم کو ہفتہ میں مزدوری دیتے ہیں، 15 دن کے بعد دیتے ہیں، 1 مہینہ مکمل ہونے کے بعد دیتے ہیں، لیکن میرے آقا کا فرمان یہ ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے، شام واپسی سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت اور مزدوری ملنی چاہیے۔ اپنے منیجر کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد حکم یہ دیتا ہے کہ میرے بھائی اب ہماری کمپنی کے اندر جو کام کرنے والے مزدور ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کو ہفتے اور 15 دن اور 1 مہینے کے بعد ان کی تنخواہ
نہیں ملے گی، بلکہ آج سے میرا یہ آرڈر ہے کہ جب میرے ملازمین میرے کارخانے میں میری کمپنی میں آئیں گے اور شام کو چھٹیاں ہوگی اور وہ اپنے گھر جائیں گے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی مزدوری ان کے ہاتھ میں تھما دیں۔ پہلا دن یہ واقعہ پیش آیا، منیجر صاحب نے شام کو اعلان کیا کہ آپ سارے حضرات رک جائے، آج سے اس کمپنی کا نظام اور دستور بدل گیا ہے اور ایسا نظام اب چلے گا۔ ملازمین کے اندر بہت سارے ملازمین مسلمان بھی تھے اور ہندو بھائی بھی تھے۔ آج کل کے ہم اور آپ سارے مسلمان قرآن سے کتنے دور ہیں اور حدیث سے کتنی دور ہیں اور نبی کی سیرت سے کتنی دور ہیں، یہ سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں۔ تمام غیر مسلم ملازمین نے کہا کہ ارے منیجر صاحب، ہماری کمپنی کے ملازمین نے یہ کیا حکم کیا؟ آخر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اللہ اکبر۔ منیجر نے کہا کہ ارے بھائی، بات یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے آخری پیغمبر کا نام محمد صاحب تھا، وہ پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے تھے، اور کمپنی کے مالک نے آج ان کا ایک فرمان پڑھا ہے، حدیث پاک کا مطالعہ کیا ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر ان کے پیغمبر نے یہ حکم کیا ہے کہ ملازم اور مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کرنا۔ جی، ماہنامہ ہادی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ تمام غیر مسلم ملازمین نے کہا کہ وہ انسان، وہ بشر، وہ آدمی، وہ شخصیت، وہ ذات، وہ سراپا رحمت جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کے بارے میں ہم نے سنا نہیں، جس کے خاندان کو ہم نے دیکھا نہیں، سارے 1400 سال پہلے اس نے حق مزدوروں کو کی فکر کیا ہے اور اس نے یہ فرمان جاری کیا ہے۔ ارے وہ سراپا رحمت اور مجسم رحمت اس لائق ہے کہ ہم اس کے دامن کو تھام لے۔ لکھا ہوا تھا کہ یکجوار ہو کر سارے غیر مسلم ملازمین نے کہا کہ منیجر صاحب، کمپنی کے مالک صاحب، مسلمان بھائیوں، ارے وہ کلمہ پڑھاؤ، وہ پیغام پڑھاؤ، وہ جملہ پڑھاؤ، وہ درس کو، اس جملے اور پیغام کو پڑھ کر کے ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ لکھا ہوا تھا پرچے کے اندر کہ تمام غیر مسلم ملازمین نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک حدیث پڑھ کر اتنے سارے غیر مسلم دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آج ملکانہ کا مسلمان، میگھون کا مسلمان، وسیٹھا کا مسلمان، سنوہلی کا مسلمان اور نصرہ کا مسلمان اور مکیہ کا مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان، یہ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، یہ پوری بخاری شریف ہے، یہ ترمذی ہے، نبی کا اسوہ ہے، نبی کی سیرت ہے، لیکن وہ نمازی بھی نہیں بن پاتا ہے اور بے نمازی بن کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ۔ اور دوسرا واقعہ، بخاری کی عظمت کیا ہے، بخاری پڑھنے والے کا مقام کیا ہے، پڑھانے والے کا مقام کیا ہے، اور جس نے بخاری شریف لکھا امام بخاری اس کا مقام کیا ہے۔ یہ ساری باتیں شیخ الحدیث دارالعلوم بالاکات حضرت مولانا قاضی محمد عمران صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ بتائیں گے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ احمد آباد میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں ایک مزار ہے شاہ عالم، ایک بہت
شریف کا درس دینے والے جن کا نام ہے شاہ عالم، ایک بھی ہے شاہ عالم، بہت بڑی مسجد بھی ہے اور مسجد کے سامنے ان کا مزار بھی ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کے مزار پہ مجھے بھی فاتحہ پڑھنے کا اتفاق ہوا اور کافی لمبی چوڑی عالیشان اور پتھر کی بنی ہوئی خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کا جو داہنا حصہ ہے، شمالی حصہ اتر طرف، مسجد گھومتے ہوئے میں اتر طرف پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ چھت کے نیچے دو تختے لٹک رہے ہیں، یعنی چوکی، جیسے ہم لوگ وہ جنازہ لے جانے کے لیے کھاٹ ہوتا ہے تو کبھی کیا ہے مسجد کی چھت کے نیچے بانس ڈال کر کے اس کو لٹکا دیتے ہیں، یا مسجد کے گوشے میں یا اذان خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ وہاں دیکھا چھت کے نیچے دو چوکیاں لٹک رہی ہیں، یعنی رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا مسجد کے اندر دو چوکی رکھی ہوئی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر میری نگاہ پڑی دیوار کے اوپر، اس دیوار کے اوپر سے نیچے تک ایک لمبی تحریر ہے اردو زبان کے اندر، وہی آپ کو سنانا مقصود ہے۔ اس دیوار کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، آج بھی جو لوگ احمد آباد رہتے ہیں جب جائیں گے تو پہنچ جائیں گے کہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھایا کرتے ہیں۔ حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی اور 22 دن ناغہ ہوا، پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ 22 دن کے بعد جب بخاری شریف پڑھانے کے لیے آئے تو حضرت نے جہاں سبق چھوڑا تھا، عبارت پڑھنے والے طالب علم نے وہاں سے عبارت نہیں پڑھا بلکہ 20-25 ورق کے بعد عبارت پڑھا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو سبق یہاں تک پڑھایا اور اس کے بعد میری طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ 20-25 ورق کے بعد عبارت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ طلبہ عزیز نے کہا کہ حضرت ایک دن میں سبق کا نامہ نہیں ہوا ہے، آپ مسلسل درس دینے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ عزیز کا یہ جواب سنا تو خاموش ہو گئے اور اپنی گردن جھکا لی۔ گردن جھکانے کے کچھ دیر کے بعد اپنی گردن کو اٹھایا اور فرمایا کہ ارے طالب علم، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم کتنے سعادت مند ہو، کتنے خوش نصیب ہو۔ بات یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں 22 دن تک بیمار رہا، میں آپ کو بخاری شریف پڑھانے کے لیے نہیں آیا، لیکن یہ بخاری شریف کی عظمت ہے، امام بخاری کا مقام ہے اور آپ کی یہ عظمت ہے، آپ کی یہ رفعت ہے، آپ کی یہ بلندی ہے کہ 22 دن تک اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شکل میں آپ بخاری شریف پڑھا دے اور فوراً اس وقت پہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے، کہا کہ جس وقت پر میرا
शाह आलम बैठे, ये बे अदबी होगी। और शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बैठने के लिए दूसरी चौकी बनाई गई और यादगार के तौर पर बाद के लोगों ने दोनों चौकी को वहां पे छत के नीचे लटकाया हुआ है। अब बुजुर्गों और दोस्तों, आपके मलखाना की एक मुख्तसर आबादी के अंदर ऐसे अजीब शान किताब का आगाज होने वाला है। ये मसरत और खुशी सिर्फ मौलाना मोहम्मद अली साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया या इनके जामिया में पढ़ाने वाले जो मुअल्लिमात हैं या मुतअल्लिमात हैं या इनसे मोहब्बत रखने वाले हैं, और के लिए नहीं, हर एक फर्द के लिए है, उम्मत के हर एक शख्स के लिए है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो। अरे जहाँ कुरान की तफसीर पढ़ाई जाए, जहाँ क़ाल अल्लाह का दर्स हो, जहाँ नबी की हदीस पढ़ाई जाए, वहाँ नूर का नुज़ूल होता है, वहाँ रोशनियाँ उतरती है, हमें आराम को एहसास नहीं होता है। अरे क्या पता है, इस कुरान करीम की तिलावत, इस कुरान करीम की तफसीर पढ़ाने की बरकत से और हदीस पाक पढ़ाने की बरकत से आपकी आबादी के अंदर खैर और बरकत का नुज़ूल होता हो, बहुत सारी भलाई करती हो, बहुत सारी मुसीबतों का खात्मा होता हो। मौलाना मोहम्मद अली साहब के साथ सारी आबादी के सारे मुसलमान ये सआदतमंद है और मसरतो खुशी की बात है। हमें और आपके लिए लम्हे फिक्रिया ये है कि हम और आप मुसलमान तो है, लेकिन हमारा और अपना रिश्ता ससुराल वालों से बहुत मजबूत हो चुका है, मुखिया जी से बहुत मजबूत हो चुका है, वार्ड मेंबर से बहुत मजबूत हो चुका है, लेकिन अल्लाह से हमारा और आपका रिश्ता बहुत कमजोर हो चुका है। मक्का और मदीना वाले से हमारा और आपका रिश्ता बहुत कमजोर हो चुका है। कुरान पाक से हमारा और आपका रिश्ता बहुत कमजोर हो चुका है। हदीस पाक से हमारा और आपका रिश्ता बहुत कमजोर हो चुका है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमारा और आपका रिश्ता बहुत कमजोर हो चुका है। उमर फारूक से हमारा और आपका रिश्ता बहुत कमजोर हो चुका है। अरे उस्मान गनी से हमारा और आपका रिश्ता बहुत कमजोर हो चुका है। अली मुर्तज़ा से बहुत कमजोर हो चुका है। और मुहर्रम आता है तो हसन हुसैन से रिश्ता लेकिन मजबूत हो जाता है, बेफायदा और इस मौजूदी के अंदर कोई सवाब नहीं है, कोई अजर नहीं है, गुनाह है। अरे नबी की सीरत पढ़िए, आपके अंदर नूर पैदा होगा, घर के अंदर रोशनी पैदा होगी। अरे अबू बकर की सीरत पढ़िए, आपके अंदर सदाकत का वस्फ पैदा होगा। अरे उमर फारूक की सीरत पढ़िए, आपके अंदर शजाअत का वस्फ पैदा होगा। उस्मान गनी की सीरत पढ़िए, आपके अंदर सखावत का वस्फ पैदा होगा। और अली मुर्तज़ा की सीरत पढ़िए, आपके अंदर शजाअत और बहादुरी का वस्फ पैदा होगा। अरे अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात और जिंदगी का मुताला कीजिए, आपके अंदर ज़ुहद और क़नाअत का वस्फ पैदा होगा। और खालिद इब्न वलीद की जिंदगी का मुताला कीजिए, आप अपने वक्त के जंगबैल कमांडर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये सारा कमाल, सारी तहरीरें, सारी रोशनियां पूरी उम्मत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए मौजूद है। लेकिन आज हमारी और आपकी हेरबानी, हमारी और आपकी बदनसीबी ये है कि रिश्ता कुरान से नहीं जोड़ते हैं, हदीस पाक से नहीं जोड़ते हैं। अल्लाहु अकबर। कुरान का आवाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक गैर मुस्लिम खातून जब ईमान में दाखिल होती है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। अरे मुसलमानों सुनिए, उस गैर मुस्लिम खातून ने कहा कि मेरे भाई, इस्लाम लाने से पहले मेरे मुसलमान दोस्त ने मेरे हाथ में कुरान करीम का नुस्खा दिया, मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं इस किताब को शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो रहीम है। फिर मैंने सूरह फातिहा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि सारी तारीफ का सदावार और हकदार है अल्लाह जो आलमीन का रब है, जो रहमान है, रहीम है। अरे वो इस्लाम लाने के बाद
خاتون اور کہتی ہے یارے یہ کتنی مقدس کتاب ہے، کتنی اچھی کتاب ہے، اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے رحمان سے، رحیم سے۔ یہ رحمان کا رب، رحیم کا رب بندے کو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے کتنا قریب کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم خاتون کا تاثر یہ ہے، انٹرویو ہے، لیکن ہم اور آپ کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ غور نہیں کرتے، الحمدللہ رب العالمین پہ غور نہیں کرتے، الرحمن الرحیم پہ غور نہیں کرتے۔ ایک غیر مسلمان نے کہا اللہ اکبر، یارے بھائی اسلام لانے کے بعد جب میں نے نماز پڑھنا شروع کیا، میں رکوع میں جاتا ہوں، سجدہ میں جاتا ہوں، اس وقت میرا ایمان بیدار ہوتا ہے، میرا شعور بیدار ہوتا ہے، اور میرا دل و دماغ مجھے جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ ارے جس کے سامنے تو رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ارے کوئی ہستی تو ہے، کوئی ذات تو ہے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہر ایک مشکل سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یہ سارا یہ ساری حکمت، ساری دانائی کی بات ایک غیر مسلم کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج کے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے مسلمانوں، بزرگوں اور دوستوں، اس اہم اجلاس، عظیم الشان اجلاس کے موقع سے ہماری آپ سے یہ اپیل ہے، ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، بخاری کا ترجمہ پڑھیں، ترمذی کا ترجمہ پڑھیں، ابو داؤد کا ترجمہ پڑھیں، سنن نسائی کا ترجمہ پڑھیں، ابن ماجہ شریف کا ترجمہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئیں گی، آپ کی صبح بھی اچھی ہوگی، شام بھی اچھی ہوگی، آپ کی رات بھی اچھی ہوگی۔ بزرگوں اور دوستوں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی کی فطرت میں ننوری ہے، نناری ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔